رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے مل کر آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، شہزادہ شاہ ہمدان پروردہ آغوش ولایت، محترم المقام عزت مآب الحاج پیر سید محمد سراج الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جملہ غلامان اہل بیت، دعا کریں کہ مالک کائنات ہم سب کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ جس محفل میں سید ہو وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ مجھے طاہا بھائی کی طرف سے حکم ہوا، اور میری خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ میں قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں اس کو خطاب تو نہیں کہوں گا، سبق کہوں گا کہ مجھے سبق سنانے کا موقع ملا ہے۔ آپ سب لوگ محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، اور ماشاءاللہ سخن فہم حضرات بھی تشریف فرما ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس محفل میں حاضر ہونا قبول فرمائے۔ اب گزارش یہ ہے کہ میں جس ذوق اور جس مزاج کا بندہ ہوں، قبلہ ہمارے نقیب محفل آپ کو اسی مزاج کے اوپر لے کے چل رہے ہیں۔ میں چند اشعار کا سہارا لے کر میں انشاءاللہ پھر اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرے بھائی نے بات کی کہ مولا حسین نیزے پر بولے، تو میرا دل کر رہا ہے صرف اسی ایک نقطے پر بات ہو جائے، اگر آپ کا کوئی تھوڑا سا محبت فرمائے، صرف اسی ایک نقطے پر بات ہو جائے۔ میں چند اشعار کا سہارا لے کر آپ کی انشاءاللہ کو مجھے اندازہ ہو جائے گا آپ حسین سوچنے والے ہیں یا ماننے والے ہیں۔ گوہرے تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، فیصلہ دوسرے مصرے پر ہو جائے گا۔ گوہرے سادات کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ گوہرے تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، گوہرے تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر ولی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا۔ گوہرے تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر ولی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا۔ سن کے موت کی خبر میثم نے سولی پر کہا، سن کے موت کی خبر میثم نے سولی پر کہا، ذکر شاہ لافتہ کے بعد دیکھا جائے گا، ذکر شاہ لافتہ کے بعد دیکھا جائے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ اگلے مصرے پر پورا پنڈال ہاتھ اٹھا کے بول اٹھے گا، کون کتنا معتبر ہے اس کائنات میں، کون کتنا معتبر ہے اس کائنات میں۔ توجہ، گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر ولی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا، کون کتنا معتبر ہے اس کائنات
جوان شرمندہ ہے، یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے۔ توجہ، ہم نے تو کاٹ ڈالا تھا، حسین پھر بھی زندہ ہے۔ اور اگر زندہ ہونے کو باقی ہونا کہتے ہیں، اب آپ نے سادات کی طرف دیکھنا ہے، میں آپ کو ایک پیغام تک لے کے جانا ہوں۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے، اور وہ پیاسا باقی ہے۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور وہ پیاسا باقی ہے۔ اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے، تڑپنے کا مقام ہے۔ 1400 سالوں سے ہر روز منافق مرتے ہیں، پاکیزہ سانسوں میں من کنت مولا باقی ہے۔ اگر فیصلے بعد میرے ساتھ سفر کریں، پاکیزہ سانسوں میں من کنت مولا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، ایک دشت میں اس کا خون گرا۔ 14 صدیاں بیت گئیں، ایک دشت میں اس کا خون گرا۔ کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی۔ آپ کے مرشد آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، سادات مسند صدارت کے اوپر جلوہ فروز ہیں، دیکھیں انہیں، سنیں مجھے، تڑپے ادھر۔ توجہ دنیا والوں، گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں۔ یقین جانے میں کیا بولوں، میں کیا آپ کو سمجھاؤں، سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ ذرا میرے آس پاس کے لوگ توجہ کیجئے گا، پیاس کی ہمت ٹوٹ، ادھر دیکھیے، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور وہ پیاسا باقی ہے۔ اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ دنیا والوں، گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں۔ سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولنے دو، میں قربان جاؤں آپ کے ذوق پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سادات کی نگاہ بول رہی ہے۔ قبلہ سر حسین کو جو آپ نے کہا نا بول رہے تھے، تو میں نے یہیں سے میں نے پھر اپنے دلائل کی طرف جانا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کو دکھاؤں گا کیوں بول رہے تھے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ شام کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی تھی کہ مار دیے گئے، کاٹ دیے گئے۔ میرے زور پر نہیں رہنا آپ نے، خبر پہنچی تھی مار دیے گئے، کاٹ دیے گئے۔ لیکن جب سر حسین شام کے بازاروں میں نیزے کی نوک پر قرآن سنا رہا تھا، اس مقام پر شاعر نے کہا، شمر سے ہر شامی نے پوچھا، تم کہتے تھے قتل ہوا۔ بڑا لکھا طبقہ، شمر سے ہر شامی نے پوچھا، تم کہتے تھے کون سمجھے گا۔ شمر سے ہر شامی نے پوچھا، تم کہتے تھے قتل ہوا۔ ارے چہرہ، لہجہ، جلوہ، یہ تو سارا باقی ہے۔ چہرہ، لہجہ، جلوہ، یہ تو سارا باقی ہے۔ میرے پاس جتنے لفظ تھے میں نے سب کاغذ پر انڈیل دیے ہیں، لیکن اس عنوان پہ اب بھی سب کچھ کہنا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا اہل علم، بس سوال کرو، اہل ذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ میں یہاں پر سوال کروں تڑپ جائیے گا۔ قرآن کہتا ہے علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ مجھے بتاؤ، سوال علم والوں سے ہوتا ہے یا ذکر والوں؟ قبلہ اگر میرے ساتھ چلے تو سوال ذکر والوں
سے ہوتا ہے یا علم والوں سے؟ تو آپ کہیں گے قبلہ سوال تو علم والوں سے ہوتا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے پوچھو ذکر والوں سے۔ اب ذکر والے کون ہیں؟ ذکر والے کون ہیں؟ دیکھیں، اگر میں کوئی بات جذبات میں بول دوں، لوگ کہیں گے فرحان جذبات میں بول گیا، لیکن اگر میں دلیل سے بات کروں تو بات پختہ ہو جائے گی۔ ذکر والے تلاش کرنے ہیں نا، پہلے ذکر تلاش کر لیں۔ میں قبلہ مرید ہو گیا آپ سب کے ذوق کا۔ اگر ذکر والے تو ذکر تلاش کر لو، تو میں نے تفسیر القرآن بالقرآن کا اصول سامنے رکھ کر قرآن سے سوال کیا، قرآن تو بتا ذکر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ اللہ قرآن کو اپنا ذکر کہتا ہے۔ میں جملہ بولوں تڑپیے گا، اللہ نے کہا ذکر والوں سے پوچھو، ذکر قرآن ہے۔ پتا چلا ذکر والے قرآن والے ہیں، ذکر والے قرآن والے ہیں۔ تو اب آپ سوال کریں فرحان کیا ہمیں تفاسیر کی دنیا میں تو الجھائے گا؟ تو یہ بھی بتا دے اب قرآن والے کہاں تلاش کریں؟ فیصلہ آباد تلاش کریں، لاہور تلاش کریں، پنڈی تلاش کریں، کراچی تلاش کریں، ذکر والے قرآن والے کہاں ملیں گے؟ ایک اصول میں بتاتا ہوں، آپ کے اوپر ہے کتنا سمجھو کتنا بولو۔ قرآن والے کون ہیں؟ قبلہ ساگر بھائی، قرآن والے وہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے قرآن سنانے کا بھی حق ادا کیا ہو اور قرآن بچانے کا بھی حق۔ جنہوں نے قرآن سنانے کا بھی حق ادا کیا ہو، جنہوں نے قرآن بچانے کا بھی۔ کربلا سے آواز آ رہی ہے ادھر دیکھو، قرآن سنانے والے بھی ملیں گے، بچانے والے بھی ملیں گے۔ قرآن سنانے، قرآن بچانے والے۔ ہمارا موضوع ہے حسین نے نیزے پر پڑھا۔ چلیں آپ اس طرح نہیں سمجھے تو اس طرح سمجھ لیں، تیرا گھر نہیں پڑھ رہا، تیرا گھر بیٹھ کے بچہ قرآن نہیں پڑھ رہا، علی کا نیزے پہ بول رہا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہنا ہے یار، تیرا گھر نہیں پڑھ رہا، علی کا لال نیزے پر بول رہا ہے، تو پھر مجھے بتا تو اور علی کی اولاد برابر کیسے ہو سکتے؟ برابر کیسے؟ برابری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ حسین نے قرآن سنایا ہے کربلا اور نیزے پر سنایا ہے۔ اب میں پہلا سوال اہل علم اور اہل ذوق کے سامنے، اور قبلہ میں نے سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے ان کی نگاہ اور دعا مل جائے یہی میرے لیے کافی ہے۔ اے حسین، آقا حسین، لجپال حسین، آپ نے قرآن کیوں سنایا ہے؟ حسین کہتے ہیں، میں نے پہلے بولا میرے زور پر نہیں رہنا، جملہ بات اور استدلال آپ کو سمجھ آئے تو تڑپنا آپ کا کام ہے۔ پھر حسین ابن علی، آپ نے قرآن سنایا ہے، مولا حسین کیوں؟ حسین کہتے ہیں میں قرآن کیوں نہ سناؤں، پیدا ہوا تھا تو اذان رسول نے سنائی تھی۔ حسین کہتے ہیں میں قرآن کیوں نہ سناؤں، پیدا ہوا تھا تو اذان رسول نے سنائی تھی، رگوں میں خون مولا علی کا ہے اور ماں بطول زہرا چکی چلاتی تھی تو قرآن سے، ماں بطول زہرا مجھے لقمہ کھلاتی تھی تو قرآن سناتی تھی۔ میں نے جب بچپن میں ماں کو دیکھا کہ میری ماں کام بعد میں کرتی ہے، قرآن پہلے سناتی ہے، میں نے بچپن میں ماں سے وعدہ کیا، اے میری ماں چکی چلانے سے پہلے قرآن سنانا تیرا کام ہے، اے میری ماں مجھے دودھ پلانے سے پہلے قرآن سنانا تیرا کام ہے، اور نیزے پر چڑھ کے قرآن سنانا حسین۔
کوئی ملنگ مجمع میں سے نعرہ سنائے گا؟ حسین نے کربلا میں قرآن سنایا ہے، پہلا راز بتا دیا، اس لیے کہ ماں نے تربیت میں سنایا تھا۔ میں جملہ دوبارہ بولتا ہوں، آپ کو ہلکا لگا ہوگا، میرے لیے تو آسمان سے قیمتی ہے۔ حسین قرآن اس لیے سنا رہے ہیں کہ ماں نے تربیت میں قرآن سنایا تھا۔ تو مجھے یہ جملہ آپ کے دل کی تختی پر لکھنا ہے، ساغر بھائی نیزے پر حسین نہیں بول رہا تھا، سیدہ زہرا کے دودھ کی تاثیر بول رہے ہیں۔ سیدہ زہرا کے دودھ کی تاثیر بول رہی تھی، حسین نہیں بول رہے تھے۔ پہلا راز سبحان اللہ بولو، دوسرے سے پردہ اٹھاؤ۔ قرآن کیوں سنایا؟ نیزے پر کیوں سنایا؟ میں یقین کریں، میں اپنی آواز تھوڑی سی نیچے لے کے جاتا ہوں تاکہ میں ذرا اس مجمع کی عاشقوں والی آواز سننا چاہتا ہوں۔ قرآن کیوں سنایا؟ حسین فرماتے ہیں اس لیے کہ میں جس سینے پر یہ قرآن جس سینے پر نازل ہوتا تھا، میں اسی سینے پر تو کھیلتا تھا۔ حسینی ماں کے پتر کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ حسین کہتے ہیں یہ قرآن جس سینے پر نازل ہوتا تھا، میں اسی سینے پر کھیلتا تھا۔ ساگر بھائی میرا کبھی کبھی وجدان، میں اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، سید کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، جس بھی سید کو دیکھتا ہوں پتہ نہیں کیوں میرا وجدان حرکت میں آ جاتا ہے، میرا تخیل حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں قرآن نے کبھی تو کہا ہوگا حسین تیرا میرا ساتھ بڑا پرانا ہے، تنہا نہ چھوڑنا حسین، کربلا میں مجھے تیری ضرورت ہوگی، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ جملہ میں دینے لگا ہوں، سنیت کا عقیدہ تم باہر لے کر جاؤ۔ حسین بولے ہوگے قرآن گھبرا نہیں، میری رگوں میں خطا والوں کا نہیں، وفا والوں کا خون ہے۔ خطا والوں کا نہیں، وفا والوں کا خون ہے۔ حسین پھر آپ وفا کیسے کریں گے؟ حسین بولے زمانہ دیکھے گا، 72 دے کر بھی نیزے پر قرآن سنا دوں۔ کتنے راز ہو؟ آپ سبحان اللہ بولے، میں تیسرے سے پڑھتا ہوں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حسین پاک کا قرآن سے بڑا ایک گہرا رشتہ ہے، بہت گہرا رشتہ ہے حسین کا قرآن سے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سا رشتہ ہے جو ہمیں بتایا نہیں، کہ ہم نے کبھی سنا نہیں۔ حسین کا قرآن سے گہرا رشتہ کون سا ہے؟ دیکھیے گا، دل نہ توڑیے گا فیصلہ آباد والوں، کون سا گہرا رشتہ ہے؟ گہرا رشتہ قبلہ یہ ہے، قرآن جو کہتا ہے، قرآن ساغر بھائی ہاتھ سے بھی کہ اٹھے تو لطف آئے، قرآن جو کہتا ہے حسین کر کے دکھاتا ہے۔ فیصلہ آباد سوال کرے آپ کے اس دعوے کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دلیل پوچھ قرآن سے۔ قرآن آج تک کہہ رہا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن، قرآن آج تک کہہ رہا تھا شہید وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کو مردہ نہ کہو،
حسین کر کے دکھاتے. اچھا میں ایک یہاں پر باریک بات کروں تو سمجھ جائیں گے. کیوں نہیں؟ قبلہ میں نا بلکہ جب میں کبھی قرآن میرے ذرا بات دیکھیے، میں یہ کچھ جذبات میں نہیں بول رہا، ایک ایک جملے کے اوپر مرتے دم تک اپنے لفظوں کا پہرا دوں گا. اس لیے میں جذبات ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے سادات کی موجودگی میں ہوائی پھیر مار رہا ہوں؟ میری راتوں کی محنت ہے جو سادات کے صدقے عطا ہوتی ہے وہ آپ کے سینے تک. جب میں قرآن پڑھتا ہوں نا، اور قرآن پڑھنے کے بعد حسین کو پڑھتا ہوں، پیچھے رہ گئے. میں پھر کوشش کر لیتا ہوں. جب میں قبلہ قرآن پڑھتا ہوں نا، اور پھر قرآن کے بعد حسین پڑھتا ہوں، اور جب کبھی میں پہلے حسین پڑھ لوں اور جب کبھی میں پہلے حسین کو پڑھ لوں اور پھر قرآن پڑھ لوں، تو میرا دل کہتا ہے کہ حسین کا اپنا مزاج قرآنی ہے اور قرآن کا اپنا مزاج حسینی ہے. بول لو اس جملے کو. جب میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے حسین پاک کا مزاج قرآنی ہے، لیکن قرآن دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے قرآن حسینی ہے. اب آپ کہیں فرحان بھائی یہ آپ نے کیا بات کر دی، قرآن حسینی کیسے ہو گیا؟ نا قبلہ میں دعوے پر دلیل نہ دوں تو شیخ الاسلام کا شاگرد کیسا؟ میرے اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حسین کا مزاج ملتا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ اب آپ اس مقام پر ہیں ذوق کے کہ مجھے زور لگانے کی حاجت نہیں. دلیل یہ ہے قرآن کے مزاج میں ہے طہارت. قرآن کے مزاج میں ہے پاکیزگی، قرآن کے مزاج میں ہے نفاست. اتنی طہارت کہ کوئی ناپاک اسے ہاتھ لگا نہیں سکتا. جتنے شاہ صاحب کے اور قبلہ حضور آپ کے گھرانے کے وفادار بیٹھے ہیں نا، آج میں ان کی میراث کروانا چاہتا ہوں، انہیں پتہ لگے سادات کی نوکری ہوتی کیا ہے. اتنا پاک ہے قرآن کہ کوئی ناپاک اسے ہاتھ لگا نہیں سکتا. یہ قرآن کا مزاج ہے. کوئی ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا اور کوئی ناپاک حسین دل میں بسا نہیں. ادھر ہاتھ نہیں لگتا، ادھر دل میں نہیں آتا. لیکن قبلہ اگر میں بات ادھوری کروں تو میرا دل بوجھل سا رہے گا. میں بات پوری کرنا چاہتا ہوں. ان دونوں کی طہارت میں ایک فرق ہے. ہاں میں حق بولوں گا، میں نے قیامت والے دن آقا کی بارگاہ میں جواب دینا. میں حق بولوں گا، میں حق چھپا نہیں سکتا. ان دونوں کی طہارت میں ایک فرق ہے. اب یہ ذی شعور مجمع مجھ سے پوچھے فرحان وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے قرآن کہتا ہے جو میرا مزاج ہے نا طہارت کا، میں ناپاک کو کہتا ہوں کہ پاک ہو جا. اگر بول پڑو نا تو میں تمہیں نجف لے جاؤں پھرا. قرآن کا جو مزاج ہے، قرآن ناپاک کو کہتا ہے تو پاک ہو جا. اس کا مطلب ہے قرآن طہارت بیان کرتا ہے، قرآن طہارت بتا دیتا ہے، قرآن طہارت بتا دیتا ہے اور حسین سینے سے لگا کے پاک کر دیتا ہے. جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولے. اب آپ اگلا سوال کریں گے اس کی دلیل کیا ہے. اب ذرا تھوڑا سا ادب پڑھنے اور سننے والے لوگوں کو ذرا توجہ کرو. آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ پھر مولا حسین کا یہی اختیار کہ وہ سینے سے لگائیں اور پاک کر دیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا کربلا میں ایک ایسا بندہ تھا
جو یزید کی طرف تھا تو تھا، آپ کو نہیں پتا ایک بندہ کربلا میں تھا، وہ یزید کی طرف تھا تو تھا، حسین کے قدموں میں آیا تو آج تک ہے، تھا سے ہے تک کے اس سفر کو عطائے حسین کہتے ہیں۔ اب اس کا نام بولوں تو آپ تڑپ جانا، اسے حر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ممبروں پر جب سے کم علم لوگ بولنے لگے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے اولاد علی ہے، وہ نہیں سوچتے، بول دیتے۔ میں نے یہ خود بات ذاکروں سے اور مولویوں سے سنی ہے کہ 10 محرم الحرام کو امام حسین نے 6 ماہ کے اصغر کو اٹھایا اور یزیدیوں سے جا کے کہا مجھے پانی نہیں دیتے نہ دو، 6 ماہ کے اوپر تو رحم کرو۔ ٹھیک ہو؟ یہ باقاعدہ روایت کتابوں میں درج ہے، کتاب میں لکھی ہے، قرآن میں تو نہیں نا۔ تو ہر بات کتاب کی مانے گا؟ میرا جملہ سنو اور تڑپو۔ تم کہتے ہو حسین پانی مانگنے چلا گیا، یہ روایت غیرت حسین کے خلاف ہے۔ دیں گے ساتھ میں ایک دو جملے بول دوں؟ حضور معذرت چاہتا ہوں، محراب اور منبر کے وارث وہ نہیں بول پائے جو ان کو بولنا چاہیے تھا۔ آپ کہیں اس کے اوپر کوئی اور بھی دلیل مجھے بتاؤ۔ صدی اور سالوں کے بعد آنے والا حسین پاک کا ایک ادنا سا نوکر جس کو زمانہ علامہ اقبال کہتا ہے، جس کو زمانہ تولو میری بات میرے مقدمے کو تولو، جس کو زمانہ کلندر لاہوری کہتا ہے، وہ صدی اور سالوں بعد آ کے کہتا ہے اس رزق سے موت اچھی ہے۔ رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اقبال کو تو پتا ہو کہ غیرت کیا ہے۔ ارے کائنات میں اگر غیرت بٹی ہے تو حسین کے قدموں کا حسین پانی مانگنے چلا گیا یزید۔ کیا آپ کا ذوق مجھے کن گلیوں میں لے گیا؟ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، آپ سبحان اللہ کے بلند جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری بتا تیری بتا تیری، خدا بندے سے خود پوچھے۔ اقبال کہتے ہیں اگر خودی بلند ہو تو پھر آواز خدا کی آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ تھک گئے ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اب اس جملے کو ذرا ایمان والے اٹھا کر بتائیں کہ کون جاگ رہا ہے۔ اقبال نے کہا بندہ خودی بچا لے تو خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کربلا میں حسین نے خودی بچا کر 72 تن قربان کر کے سر سجدے میں رکھ کے خدا سے کہا بتا تیری رضا۔ ماشاءاللہ
حسین نے 72 تن دے کر سجدے میں سر رکھ کے کہا بتا تیری رضا کیا ہے؟ میرا عشق کہتا ہے خدا کی بھی آواز آئی ہوگی حسین اب تو حشر میں آئی خدا تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا۔ یار علی علی سناؤ نا حیدر ایک بات، امام زین العابدین کو کربلا کے بعد امت سے گلہ ہی خاموشی کر رہا ہے، اور آج ہم جب سادات ہمارے درمیان بیٹھے ہیں تو ان کے بابا کا نام لیتے ہوئے ڈرنا کس بات کا؟ فتوے کا ڈر ہے؟ ہاں کس کا ڈر ہے؟ کیوں سینے کا زور نہیں لگتا ہمارا؟ کس کا خوف ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، نبی کا دین شامل ہے درود کے اندر، علی کا نام سن کر جھومتے ہیں اس لیے حلال خون شامل ہے وجود کے اندر۔ اب حیدر حیدر کریں ہے بولنا دشوار مگر یہ بول رہا ہے دشوار مگر یہ بول رہا ہے، یہ جو نعرہ حیدری ہے ہونٹوں پہ تمہارے، یہ تیری ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے۔ حسین نے کربلا میں قرآن سنا، کتنے راز بتائے ہیں جی میں نے، اب کہیں تو چوتھا بھی بتائیں، چار مجھے سادات کی موجودگی میں یہ جملہ کہنے پر فخر ہو رہا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے 4 کو ماننے کا بھی حق ادا کیا ہے اور 5 کو ماننے کا۔ اب آپ کہیں تو چوتھا نقطہ قبلہ، جب ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے بچوں کو کچھ لوگ گھیر لیتے ہیں اور گھیر کر کہتے ہیں یہ تمہارا باپ کیا کر رہا ہے؟ یہ گھر پہ جھنڈی، یہ جھنڈا تمہیں نہیں پتا نبی کا وصال ہوا تھا؟ معاذ اللہ نبی مٹی میں چلے گئے، نبی کا انتقال ہو گیا، نبی فوت ہو گئے، تم جشن منا رہے ہو، تمہیں غم کرنا چاہیے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں جیسے ربیع الاول آتا ہے نا ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک بات کروں، اس مسئلے کا حل بھی حسین نے کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس مسئلے کا حل بھی میرے مولا حسین نے کیا۔ اب فیصلہ بات سوچ رہا ہوگا اس مسئلے کا جواب حسین کیسے دے گئے؟ آپ سبحان اللہ بولیں، بتا میں دیتا ہوں۔ آپ کو یاد آتا ہوگا کہ آج تک علماء ہمیں ایک حدیث سناتے آئے ہیں، حضور میں یقین جانے دل کی بات ہونا بندے کو کر لینی چاہیے۔ ہر کوئی جانتا ہے محرم میں ہر روز 2-3 دن خطاب ہے۔ میں جب بھی پینسرا سے نکلا خطاب کر کے تو میں عجیب سی پریشانی کے اندر تھا کہ یار پتہ نہیں گلا چلے گا یا نہیں چلے گا۔ یقین جانے لوگ کہتے ہیں تم سیدوں کے دیوانے کیوں ہو؟ وہ ہم نے کرامتیں ہوتی دیکھی ہیں۔ یقین جانے آپ گواہ اس بات کے، اس لیول کا خطاب بندہ کتنا بول لے گا؟ اور یقین جانے میرے دل میں تھا، میں کہ سید بیٹھا ہویا تو گل بن جانی۔
بڑے لجپال لوگ ہیں، بڑے لجپال. تو لجپالی جب نسل کی لجپالی یہ ہے تو اصل کی لجپالی کیا ہو؟ تو میں نے یہ حسین نے اس مسئلے کا حل کیا ہے. وہ کیسے؟ آپ نے حدیث آج تک سنی ہوگی، آقا نے فرمایا حسین منی. بار بار تمہیں کہنا حسین مجھ سے ہے. علماء نے قلم اٹھایا، کتابوں کی کتابیں حدیث پر لکھ دیں. آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے. میری یہاں تک گزارش سن لیں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن زندگی رہی تو کبھی ملاقات ہوئی تو پھر ابھی صرف اتنی بات، اتنا حصہ. آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے. سبھی بولو، سینے میں ٹھنڈک ڈالو، حسین. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھ سے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عالمانہ گفتگو آپ نے سنی ہوئی ہے، طالبانہ سنیں. حسین مجھ سے ہے کا مطلب، اگر میں یہاں پر ایک بہت بڑا گول دائرہ بناؤں اور اس کے درمیان میں چھوٹا سا گول دائرہ بنا دوں تو میں یہ بات علمی اور فنی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ بڑا گول دائرہ کل ہے، چھوٹا اس کا جز ہے. حضور نے فرمایا حسین منی، میں کل ہوں، حسین میرا جز ہے. کم بول رہے ہو، بات بڑی ہے. میں کل ہوں، حسین میرا، میرے پہ توجہ کرو، حسین میرا جز ہے. میں نے کہا فاران تو کل کو کیسے سمجھے گا جب تک تجھے جز کا عرفان نہ مل جائے. تو میں نے جز کو دیکھا تو تھا کربلا میں تھا، سر نیزے پر بول رہا تھا. میں نے کہا اے حسین ابن علی آپ بول کیوں رہے ہیں؟ حسین بولے میں نانا کا جز ہوں اور زندہ ہوں. میں نانا کا جز ہوں اور زندہ ہوں. زمانے کو بتا رہا ہوں اگر حسین جز ہو کے زندہ ہے تو نانا کل ہو کے حسین ہے. حسین نے نیزے پر بول کے کہا جب موت جز کا کچھ بھی، کچھ باتیں ویسے بھی سمجھنے والی ہے. جب موت جز کے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے تو پھر خود ہی سوچ لو موت کل کا کتنا ادب کرتی ہو. کتنے ہو گئے جی؟ اب 4 ہوں اور 5 چھوڑ دوں، ہو سکتا ہے؟ نہیں. 5واں راز سنو. حسین پاک نے قرآن اس لیے سنایا، مولا حسین جانتے تھے قیامت تک بڑے لوگ آئیں گے جو ہمارا کہیں گے کہ ہم حسینی ہیں، جو خود کو کہیں گے ہم حسینی ہیں. تو حسین نے کہا کیوں نہ میں اپنے ماننے والوں کو پہچان دے دوں. آپ دیکھ لیں کہ میں بات کروں یا نہ آپ کی آواز کے اوپر. تو حسین پاک نے اپنے اصلی حسینی کی پہچان دی، اپنے اصلی حسینی کی پہچان زمانے کو دے دی. کیسے؟ حسین نے قرآن سنا کے بتایا ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہمارے بھی قرآن کے ساتھ ہیں. ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں، ہمارے بھی قرآن کے ساتھ ہوں گے. اب میں یہ کیوں بول رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ہوں گے؟ میں نبی کی وہ حدیث نہیں یاد آ رہی جب نبی نے کہا تھا 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور نبی کا خاندان، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت. آپ نے بولنا تو میں نے بولنا، قرآن اور اہل بیت. تو نبی نے اہل بیت کو قرآن سے کیوں جوڑا؟
فتویٰ لگاؤ گے کہ کہتے ہو حسین کا مزاج قرآن سے ملتا ہے، نبی سے پوچھو قرآن کے ساتھ حسین کو کیوں چھوڑا ہے؟ ہاں کیوں چھوڑا ہے؟ ہائے یقین کریں میں نے ابھی تک اس محرم میں یہ بات نہیں کی ہے، میں یقین کریں سادات کے قربت میں کھڑا ہوں، میں نے یہ بات نہیں، اب کروں گا، آپ بولیں گے تو کروں گا۔ نبی نے قبلہ کیوں فرمایا؟ اس لیے تاکہ زمانہ اس بات کو سمجھے کہ جب تم قرآن اٹھا لیتے ہو تو کیا قرآن اٹھا کر 100 جلدوں کی بھی کتاب ہو قرآن کے مقابلے میں رکھتے ہو؟ ہاں جی، تم نے کبھی ایک طرف قرآن رکھا ہو اور دوسری طرف تورات رکھی ہو؟ ایک طرف قرآن رکھا ہو اور ایک طرف انجیل رکھی ہو، ایک طرف قرآن رکھا ہو ایک طرف زبور رکھی، کیا تم نے قرآن کے مقابلے میں کسی کتاب کو رکھا؟ نبی نے دونوں کو ذکر اکٹھے کر کے بتایا، جس طرح قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں آ سکتی، حال کے مقابلے میں کوئی انسان نہیں۔ کیوں؟ دیکھو اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ سب کو مرا نصیب فرمائے۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، میں نے اپنے مرشد کو دیکھا، میں نے لوگوں کو دیکھا 20 دن رہتے ہیں مدینہ میں، 20 اور 20 دن کے بعد جب واپسی ہوتی ہے نا، بندہ مرنے کو آیا ہوا، سبحان اللہ، اس سے مدینہ کی جدائی پر ٹوٹ کے بکھر رہا۔ ارے تو 15 دن کی جدائی برداشت نہیں کر رہا، وہ حسین بھی سوچ جو پلا مدینے میں تھا۔ سوچ، تم نے کبھی اس بات کو سوچا کہ یار حد نہیں ہوگی، حسین کسی مقام پر لڑکھڑائے نہیں، علی کے پتر کا قدم ڈگمگایا ہی نہیں، سید ڈولا ہی نہیں، سید ڈولا ہی نہیں، کبھی سوچا پوچھا کبھی عالم سے کسی مفتی کیا وجہ ہے؟ اور ہم 15 دن کی جدائی برداشت نہیں کر رہے۔ اب میں ایک ترتیب کے ساتھ کربلا کا سفر کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ تڑپتے جائیے گا۔ حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا، حسین نہیں ڈولا، حسین سے مکہ چھڑوا دیا گیا، حسین نہیں ڈولا، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، حسین نہیں ڈولا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، حسین نہیں ڈولا، سکینہ پیاس سے تڑپی ہے، حسین نہیں ڈولا، عباس کے بازو کٹے ہیں، حسین نہیں ڈولا، 6 ماہ کا اصغر قربان ہوا ہے، حسین نہیں ڈولا، قاسم کی جوانی قربان ہوئی ہے، حسین نہیں ڈولا، علی اکبر قربان ہوا ہے، حسین نہیں ڈولا۔ ارے لوگوں، تنے حسین کو وجود حسین سے کاٹا گیا ہے، حسین نہیں ڈولا۔ سوال کیوں؟ سبحان اللہ، وائی کیوں؟ اب میں آپ کی طرف کوئی بندہ چپ نہ رہے، کیوں؟ حسین کہتے ہیں لوگوں نادانوں، زبان رسول چوسنے والا بھی ڈولتا ہے۔ نبی کی زبان چوسنے والا بھی کبھی ڈولتا ہے۔ اس بات کو اس طرح سمجھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس میں آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھے ٹائم میرا پورا ہو گیا تو میں انشاءاللہ بس یہ بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ حسین ڈولا کیوں نہیں؟ میرا حسین ڈولا کیوں نہیں؟ اس بات کو ذرا یوں سمجھیے، میں کیا کہوں، یوں سمجھے کہ یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی تو یہ بھی سادات کی عطا ہی سمجھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں گلی مدینہ کی وجود آقا کا، کندھوں پر حسین سوار تھا۔ کون
कौन फरमा रहा है? हाँ हाँ बोलो बोलो। हजरत उमर ने देखा किबला, यहाँ पर रुक कर एक छोटा सा पैगाम ले ले मेरी तरफ से। मैं इस मजलिस में आया, मैंने सादात को देखा, मेरा दिल ठंडा होगा ना तो मैं बाहर जाकर लोगों को बताऊंगा यार क्या बात है। मेरा दिल राजी होगा तो मैं बाहर बताऊंगा, और अगर मेरे दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद होगा ना मैं मर जाऊंगा, जुबान नहीं खोलूंगा। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, समझ लो। देखा उमर ने, फिर बताया जमाने को। क्या देखा कि आका मदीने की गली में आ रहे, वजूद पर हुसैन पाक हजरत उमर से रहा नहीं गया। आपने देखकर कहा हुसैन मुबारक हो, सवारी कितनी अच्छी है। हुसैन नहीं बोल रहे, हुसैन मुबारक हो, सवारी कितनी अच्छी है। आका ने कहा उमर हुसैन को मत मुबारकबाद दो, मुझे मुबारक दो कि सवार कितना अच्छा। क्या बात। बोलने का मकाम आगे है जो मैंने बात कर। अब ये नबी की सुन्नत हो गई, हुसैन को कंधों पे उठाना नबी की सुन्नत हो गई। तो आप इस तरह करना, आज घर जाना, अपने बेटे या नवासे को अपने कंधों पे उठाना, सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और मसला भी समझ आ जाएगा। जब आप अपने बच्चे को कंधे पर उठाएंगे ना, हाय, जैसे ही आप बच्चे को उठाकर अपने कंधों पर बिठाएंगे, तड़पना तड़पना, बच्चा बैठते सार ही आपका सर पकड़ लेगा। घर विच और मौला हुसैन दी महफिल खड़ा कमाल कर दिता। जिन्नी चस आई अपनी ईमानदारी नाल उन्नी उच्ची सुभान अल्लाह कमाल कर देता है। अल्लाह पाक सलामत रखे, मजीद इस तरह बरकत अता फरमाए। एक दो जुमले उन्होंने फरमाए कि मैं अपना मौजू सुखन वो बना लिया। वो फरमा रहे सन कि सागर साहब ने यह गल की, मैं इस मौजू से गल करनी। उन्होंने एक दो जुमले मैंने बड़े पसंद आए। फरमा रहे सन कि फतवियां तो डरन वाला बंदा ना बोले, जो अली पाक के जिक्र से फतवियां तो डरता है। कि इस मौजू से मैं कह देना कि हैदर ओ शाह जोर ए बेली, हर सू जिसका शोर है बेली। थोड़ा जिहा हौली सुभान अल्लाह बोलो, थोड़ा जिहा होर मठे सुभान अल्लाह बोलो, गोडे नहीं छड़ने, हाथ ऊंचे नहीं करने, सुभान अल्लाह कहने लगे। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान का देश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह थोड़े ज़ौक़ में सलामत रखे। अलहाज पीर सैयद मोहम्मद सिराजुल हक शाह साहिब हमदानी कादरी मेरे बड़े पुराने मेहरबान ने, बचपन तो आपकी सदारत में हाज़री होंदी आ रही। कमाल मोहम्मद फरमाते ने, मैं वो जुमला तुहानू सुनाना चाहता फतवे वाला, क्योंकि मैं रावी का बंदा ते तुहाडे इलाके का बंदा, तुहाडी मेरी बोली भी रलती है, तुहाडी मेरी कौम भी रलती है। जब मेरी गल चंगी लगे तो फिर सुभान अल्लाह जरूर के। हैदर ओ शाह जोरे बेली, हर सू जिसका शोर है बेली, बाबुल इल्म नु जो नहीं मनदा, इलम दा वो चोर है बेली। बाबुल इल्म नु जो नहीं मनदा, बाबुल इल्म नु जो नहीं मनदा, इल्म दा वो चोर है बेली। ते समझ नहीं आउंदी नाल अली दे मुल्ला नु की खोर है बेली। समझ नहीं आउंदी नाल अली दे, समझ नहीं आउंदी नाल अली दे मुल्ला नु की खोर है बेली। और अगले जुमले ते जी रावी वाला बंदा ना बोलिया ते मैनू तांदरे ते जांदिया दा दुख लगेगा। खानू वाले आए हो, बाबुल इल्म नु जो नहीं मनदा, इलम दा वो चोर है बेली। समझ नहीं आउंदी नाल अली दे मुल्ला नु की खोर है बेली। ते पंज तन पाक दा मुनकर जेड़ा बंदा नहीं हो ढोर है बेली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। माशाअल्लाह नात दी दुनिया में मुल्क मिल्लत दा अजीम और खूबसूरत नाम, मेरे मसलक दी पहचान, फख्र सलाखानाने मुस्तफ़ा, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात को शायर, करोड़ा दिलों की धड़कन, जनाब मोहतरम अलहाज अहमद अली हाकिम साहब। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मेरे बड़े भाई जनाब मोहतरम अलहाज अहमद अली
حاکم صاحب تشریف لیا چکے ہیں، میں تواڈے اور انہاں دے درمیان بالکل زیادہ دیر حائل نہیں رہنا، بس صرف تانوں ایک گل سنانی ہے۔ حیدر او شاہ زور بیلی، ہر سو جستا شور بیلی، باب العلم نو جو نہیں مندا، علم دا وہ چور بیلی، سمجھ نہیں ہوندی نال علی دے، ملا نو کی کھور بیلی، پنجتن پاک دا منکر جیڑا بندہ نہیں ہو ڈھورے بیلی۔ کہ بھائی حاکم صاحب آج بھی میں اپنی برادری وچ کھڑا، اے پار اکاڑے دیریے وچ میرے کچھ نانکے آئی جو علی نو نہیں من دے، میں نو ایک بندے چیت دیتی تو بڑی علی علی کرنا ہے، اے تیرے کچھ رشتہ دار علی نو نہیں من دے، میں آکے اگلی گل شہر وچ سن لے، باب العلم نو جو نہیں مندا، علم دا وہ چور بیلی، سمجھ نہیں ہوندی نال علی دے، ملا نو کی کھورے بیلی، ملا نو کی کھورے بیلی، پنجتن پاک دا منکر جیڑا بندہ نہیں ہو ڈھورے بیلی، تے منکر نال کی میرا رشتہ میں ہور بیلی، منکر نال کی میرا رشتہ، منکر نال کی میرا رشتہ میں ہور بیلی، تے فتویاں کولو ڈردا جیڑا ایمان دا او کمزور بیلی، فتویاں کولو ڈردا جیڑا، فتویاں کولو ڈردا جیڑا ایمان دا او کمزور بیلی۔ علامہ صاحب نے 3 مصرے صرف پیش کرنے نے 3 شعر، علامہ صاحب نے تانوں 5 نقطے دسے نے علمی انداز نال کہ حسین پاک کیوں بولے، اور میں تانوں دسنا شعراں وچ حسین پاک کیوں بولے، کیوں بولے، اس واسطے بولے، اس واسطے کہ جدا جد شاخ تو ہوئے نہ کھولتے نہ کلی بولے، جے ہوئے جیب خالی تے نہ ہاتھ تے نہ تلی بولے، جسم دے نال سر ہوئے تے ہر کوئی بولدا نہ سر، بنا دھڑ دے جے بولے تے حسین ابن علی بولے، بنا دھڑ دے جے بولے تے، بنا دھڑ دے جے بولے تے حسین ابن علی بولے، نال اے بھی دس دینا بولے کیوں، اس واسطے بولے کیونکہ کدی کدی کوئی راز محبتہ دا محفل اندر بھی کھولنا پہ جاندہ، پکے پیر کوئی رکھے ہزار بھوے، کسے جگہ تے ڈولنے پہ جاندہ، کہ پہنچن واسطے یار دیا وچ قدمہ، جسا ریت کے رولنا پہ جاندہ، ناصر شاہ جے یار دا حکم ہوئے نیزے اتے بھی بولنا پہ جاندہ، ناصر شاہ جے یار دا حکم ہوئے نیزے اتے بھی بولنا پہ جاندہ۔ تو انہوں دسیا ہے حسین بولے، اگے دسیا ہے کیوں بولے، اور دسنا ہے کس واسطے بولے، کیونکہ دین رب دے جدوں سی واج ماری ہے کوئی اج میدان وچ آ سکدا، میرے نال یزیدیاں ہاتھ کیتا، اے ہاتھ کوئی توڑ دکھا سکدا، ناصر شاہ مدینے او ساتھ آیا، اپنا اپنے انو سینے لا سکدا، تیرے والے مدینے جو توڑ دیتا ہے تینو صرف حسین بچا سکتا ہے، تیرے والے مدینے جو توڑ دیتا ہے، تیرے والے مدینے جو توڑ دیتا ہے، تینو صرف حسین بچا سکتا، تینو صرف حسین بچا سکتا۔ لے حسینی سنی ایک باری بولے گا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کربلا میں بھی 2 گروپ سن، ایک حسین دا گروپ، ایک یزید دا گروپ، آج بھی 2 گروپ نے، ایک حسینی گروپ ہے، ایک یزیدی گروپ ہے۔ اسی الحمدللہ حسین نے منن والیاں، کچھ ظالم کہہ رہے ہیں یزید نو رضی اللہ، کچھ کہہ رہے ہیں یزید نو رحمت اللہ، کچھ کہہ رہے ہیں حق یزید کے نال ہے۔ کہ میں ایک شعر لکھیا ہے، آئے آخری میرا شعر ہے کہ میں اپنے پیر بھائی حسینی سنی کو داد لینی ہے، میں لکھیا ہے کہ مولا سرور دے دے کہ چین دے دے، نبی دا بس نور عین دے دے، جیڑا رہ گیا جیڑا بول گیا بازی لے گیا، انہیں پتہ لگ جائے کہ میری پارٹی نے بندے نے ہاتھ اچھے آواز اچھی سینہ چوڑا کر کے دسے گا کہ میں حسینی ہوں، مولا سرور دے دے کہ چین دے دے، نبی دا بس نور عین دے دے، یزیدیاں نو یزید دے بھی سانو مولا حسین دے، یزیدیاں نو یزید دے بھی، یزیدیاں نو یزید دے بھی، اسانو مولا حسین دے دے، اسانو مولا حسین دے دے۔ حسین علیہ ایک باری پھر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، 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 س
اللہ پاک تھوڑے ذوق نو تھوڑی محبت نو سلامت رکھے میرے برادری اکبر میرے ملک دا بہت بڑا نام جنہ دا لکھیا کلام جنہ دے پڑھے ہوئے کلام تسی روزانہ سماعت کر دے ہو جدے کول بھی ٹچ موبائل ہے کم از کم انہاں دی لکھی ہوئی پڑھی ہوئی نعت ضرور ہوے گی اہل بیت دی شان ایک شعر ضرور ہون گے میرے مسلک دا بہت بڑا نام ہے میں تو بلکہ انہاں دے بارے انج کہہ دیندا انہاں کہ عقل دا مقدمہ کمنٹ ہو گیا ہے خدا عشق سینے چ فٹ ہو گیا ہے اے حاکم نبی دا کرم نہیں تے کی ہے تو جو کچھ بھی لکھیا ہے وہ ہٹ ہو گیا ہے اے حاکم نبی دا کرم نہیں تے کی ہے تو جو کچھ بھی لکھیا ہے وہ ہٹ ہو گیا ہے الحمدللہ نعت دی دنیا وچ ایک عظیم اور خوبصورت نام میرے مسلک دا بہت بڑا نام عظیم نعت کو شاعر لیکن میں ایویں مائک نہیں دینا چونکہ ہر نعت خان نو قاری نو خطیب نو بلان دا میرا ایک اپنا سٹائل ہے میرا ایک اپنا انداز ہے میں اس انداز نال انج کہتا ہوں کہ اس آن والے نعت خان دی شاعری بھی کمال ہے آواز بے مثال ہے انہاں دے سینے وچ عشق مصطفیٰ دا لال ہے یقیناً انہاں تے راضی نبی لج پالے نظر کرم فرماری حضور دی آل ہے وہ شخصیت کون ہے ہن پیدا ہوندا اے سوال ہے تے مائک انہاں نوں ہی پیش کر دینا چاہیدا ہے میرا خیال ہے نام جنہاں دا الحاج احمد علی تخلص حاکم تے شہر ساہیوال ہے فخر ساہیوال عظیم نعت و شاعر الحاج احمد علی حاکم صاحب نعرہ حیدری 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم قرآن دی آواز کے شمار نہیں بولو تھوڑا جا آواز بیس تھوڑے بٹھا کے آواز بہت باریک کیتا ہے انتہائی میں دل دی عطا کرائیں مبارکباد نہیں کرنا شاباش دینا کچھ محفلہ مبارک دینا نہیں ہونی ہے کچھ حوصلہ افزائی کرنی ہے تو چنگا کیتا ہے فخر السطاد اپلا پیر سید سراج الاخشہ صاحب